نیوزی لینڈ کا چوتھے T20 میں پاکستان کو 221 رنز کا بڑا ہدف. فل اینل کی 20 گیندوں پر 50, ٹم سائفرٹ 22 گیندوں پر 44 اور مائیکل برسفل 26 گیندوں پر 46 رنز بنا کر نمایاں. حارث رؤف 3, ابرار احمد 2 اور عباس آفریدی کی 1 وکٹ. 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری. 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن. ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ. چاق چوبند دستوں کی سلامی نے لہو گرما دیا. صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت. صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا. آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ. قومی پرچم کو سلامی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق چوبند دستے نے سلامی دی. یوم پاکستان پر صدر مملکت کا فتنہ الخوارج کو 2 ٹوک پیغام. مسلح افواج کی پریڈ سے خطاب میں کہا، فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بتا دینا چاہتے ہیں عوام اور مسلح افواج ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں کہا، ہماری افواج شہادت کے جذبے سے سرشار ہے. شبانہ روز محنت سے پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے. یوم پاکستان ملک بھر میں بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا. مساجد میں ملک کی سلامتی، اتحاد اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد. صدر مملکت نے پیغام میں کہا، آج ہمیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. آج کے دن ہم جموں و کشمیر اور فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کا ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے آزاد وطن کے نظریے اور عزم کو مضبوط کیا. ابھرتی قوم سے جوہری طاقت تک ہمارا سفر استقامت و مضبوط عزم سے طے ہوا. عالمی مالیاتی ادارے، ریٹنگ ایجنسیاں بھی ہماری کوششوں کی معترف ہیں. وطن عزیز کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. عسکری قیادت کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور سروسز چیفز نے یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دی اور اپنے پیغام میں کہا، 23 مارچ 1940 ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے. اس روز آزاد وطن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی. ایمان، امید کی رہنمائی اور استقامت پر مبنی یہ دن قوم کے عزم کی علامت ہے. قوم جمہوریت کے سائے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ثابت قدم ہے. یوم پاکستان پر مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے رینجر سے چارج لے کر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. ایئر وائس مارشل اختر عمران صدوزئی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. گورنر سندھ کا کہنا تھا، دشمن پاکستان کو معاشرتی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا. دہشت گردی کا مقابلہ صرف فورسز نہیں بلکہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے. معاشی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا، ہمیں کسی سڑک بننے پر اعتراض نہیں. حیدرآباد سکھر موٹر وے کو پہلے بننا چاہیے تھا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم پاکستان پر پیغام. کہا، تحریک پاکستان کی طرح آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانیان پاکستان کی جد و جہد اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا عہد کرتے ہیں پنجاب کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بلندیوں پر گامزن کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا 23 مارچ ہماری تاریخ کا تابناک باب ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا ملک اور اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کو ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے متحد ہونا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، دشمن عناصر کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاکستان جو اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہے، مختلف حلقوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمارا کیا خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کو سیاسی طور پر معاشی طور پر مستحکم کر سکے۔ جو سمجھتا ہے کہ پاکستان اتنی آسانی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، خواب میں دیکھنے والی بات ہے۔ یونیفارم کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یونیفارم سے باہر بھی ہم بہت سارے لوگ ہیں، سر حاضر وطن کے لیے۔ میں قوم کو مبارک دوں گا، ایک بہت زبردست دن ہے، اس پہ خوشی کا دن ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے، یوم پاکستان پر اراکین پارلیمنٹ کا پیغام۔ رہنما MQM امین الحق نے کہا خواہش ہے ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ شاندانہ گلزار نے کہا پاک وطن کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اراکین پارلیمان کہتے ہیں ملک کو حقیقی معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یوم پاکستان پر مینار پاکستان پر لیزر لائٹ شو، مینار پاکستان پر سبز ہلالی پرچم کا دلکش منظر۔ گوادر میں یوم پاکستان کے موقع پر کار ریلی کا انعقاد، قومی پرچم سے سجی سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی میں شرکت۔ ریلی ڈھور سے شروع ہو کر مرین ڈرائیو پر ختم ہوئی۔ پاکستان کے سفارت خانے میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقاریب۔ ابو ظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی ہوئی، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی شریک ہوئی۔ برونائی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پرچم کشائی کی گئی۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان۔ ISPR کا یوم پاکستان کی مناسبت سے ملی نغمے کا خصوصی پیغام، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ چاروں صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پھر پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ کے 12، پنجاب خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ غزہ سے 7 فلسطینی طلباء تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ فلسطینی طلباء کا مزید ایک گروپ چند روز میں کراچی پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے طلباء مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو غزہ کو ملیامٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر رات بھر بمباری، 23 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے رکن صلاح البردیول اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ رفح میں اسرائیلی فوج کی ہلال احمر کے ایمبولنس پر بمباری۔ تل اویو میں عوام کا نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے اور سیکیورٹی چیف کو برطرف کرنے کے خلاف احتجاج۔ امریکہ نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی گرفتاری پر $1 کروڑ کی انعامی رقم ختم کر دی۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کا دعویٰ۔ رائٹرز کا کہنا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ FBI کی ویب سائٹ پر سراج حقانی کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعامی رقم کا اشتہار اب بھی موجود ہے۔ سراج الدین حقانی اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں موجود ہیں۔ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ۔ خالصتان کے قیام کے لیے آج امریکی شہر لاس اینجلس میں ریفرینڈم۔
تمام سکھ کمیونٹی جوش و خروش سے ریفرینڈم کی منتظر، تیاریاں مکمل۔ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجار کا قتل خالصہ تحریک میں شدت کا باعث بنا۔ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث پائی گئی۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ خواتین اور بچوں کی شاپنگ عروج پر پہنچ گئی۔ مارکیٹوں میں خواتین کے ساتھ مرد بھی شاپنگ میں مصروف۔ پشاور کے بازاروں میں بھی عید کی خریداری جاری۔ اس وقت پاکستان میں کسی جگہ بھی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح کی واردات ہوئی ہے جعفر ایکسپریس والی، سب نے اسے دہشت گردی قرار دیا۔ دہشت گرد ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی کوئی سافٹ قسم کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے اور ہم وارداتیں کرتے چلے جائیں گے اور ہم سے کوئی ہاتھ ملائے گا، ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی سر اٹھائے گی تو سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے اور رانا ثنا کے بیان میں فرق نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں کہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن حلف نامہ نہیں دے رہا کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو حکومت آپریشن کر سکتی ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے ہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد یہ نہ سمجھ لیں کہ پاکستان سافٹ قسم کی ریاست ہے۔ اس وقت ہم اس قابل ہیں کہ کسی بڑے آپریشن کے بغیر صورتحال کو سنبھالا ہوا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر 3 ماہ سے عمل نہ کر کے مریم نواز توہین سینٹ کر رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں چیئرمین سینٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلب کر کے توہین سینٹ کی کارروائی کریں۔ بیرسٹر سیف نے 3 ماہ سے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونے کو پی پی اور نون لیگ کی ملی بھگت قرار دیا۔ پروڈکشن آرڈر پر پی پی نمائشی بیان دینے کے بجائے حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا پولیس پر وار۔ نوشکی میں پولیس موبائل وین کو نشانہ بنایا، 4 اہلکار شہید۔ واقعہ غریب آباد میں پیش آیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر نامعلوم افراد نے ڈاکخانے کو آگ لگا دی۔ قلات میں ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدور قتل، تعلق صادق آباد سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کمشنر کوئٹہ کے اعلامیے میں کہا گیا بی وائی سی نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے احتجاج کیا۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ، پتھراؤ کیا۔ بی وائی سی رہنماؤں کی قیادت میں غنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر لاشیں مظاہرین سے برآمد کی۔ لوگوں کو اکسانے، اسپتال اہلکاروں پر حملے اور پرتشدد مظاہرے پر پرچہ کاٹا گیا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 9 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خیرپور میں کتوں کے کاٹنے سے زخمی 7 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ جاں بحق بچے کے لواحقین کا احتجاج، آوارہ کتے تلف کرنے کا مطالبہ۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے 20 دن میں کتوں نے 100 سے زائد لوگوں کو کاٹا ہے۔ 70 سے زائد کیسز اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کے 9 کرکٹرز نیوزی لینڈ روانہ۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، اوپنر عبداللہ شفیق، امام الحق، طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاکف جاوید شامل۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ ہاں جی، ایک ویڈیو دیکھا ہے ویرو پاجی کا، تنگ آ گیا اس کی باتیں سن کے۔ ایک ہی ٹیپ 20 سال سے چلائی جا رہے ہیں، 300 300 300۔ ارے بھائی، میں بھی وہی تھا جب تو نے 300 کیا ہے، لیکن بھائی روزہ رکھا ہوتا ہے، بالکل دماغ کی ہٹی ہوتی ہے اس وقت، بس کر۔ بھارتی کرکٹر وریندر سہواگ کے مسلسل 300 کے تذکرے پر شعیب اختر کا طرز۔
کہا او بھائی بس کر جاؤ, 300 سے باہر آ جاؤ. اگر چاہتے ہو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے تو مجھے بتا دو. ملتان میں پہلی بار 300 رنز بنانے والے سہواگ نے ویڈیو شیئر کی جس میں 10 سے زائد بار انہوں نے 300 کا استعمال کیا. ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ جو پہلی دفعہ ورلڈ میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا پہلا ٹورنامنٹ کرانے کا اعزاز رکھ رہا ہے. اور پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی. پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے. پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے. پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے. اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے.